اچھا سر، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایپیکس کمیٹی میں بالآخر کفل ٹوٹا خدا خدا کر کے ایک فیصلہ کیا گیا کہ عزم استحکام کہ اب آپریشن کا نام سے ہی چلیں، ماضی میں آپریشن رد الفساد ہوا، ضرب عضب ہوا، آپریشن سوات کا ہوا، اب یہ جو ساتھ ساتھ آوازیں بھی اٹھنی شروع ہو گئی ہیں، کیا ہمارے پاس کوئی لیگل، ہمارے پاس تو آتھورائزیشن مسلح افواج کے پاس تو موجود ہوتی ہے، ملک کو اگر تھریٹ ہو یا سلامتی خطرے میں ہو تو ان کو پھر کسی پارلیمنٹ میں یا ڈیبیٹ کی کیا ضرورت ہوتی ہے ایسے موقع؟ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ غیر ذمہ دارانہ بیان بازی بہت زیادہ ہے جی جی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بیان بازی میں آئین اور قانون کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس کو یک طرف رکھ کے اور ایک سیاسی بیانات شروع ہو جاتے ہیں۔ جی جی، آپریشن عزم استحکام جو ہے وہ پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے نا، ایک کمیٹی ہے جو پارلیمنٹ کی، اور حکومت نے ایپیکس کمیٹی کو بلایا، انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا، تو یہ حکومتی فیصلہ ہے، حکومت پارلیمنٹ کی چنی ہوئی ہے۔ جی جی، اچھا، اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس آپریشن کے لیے آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں تو یہ ایک اضافی بات ہو جاتی ہے، پارلیمنٹ تو اعتماد میں ہے، یعنی کہ غیر ضروری بات ہو جائے۔ پارلیمنٹ کی سلیکٹڈ حکومت نے ایپیکس کمیٹی کے ذریعے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس آپریشن عزم استحکام کی ضرورت ہے۔ جی جی، لیکن اب سیاسی بیان بازیاں ہو رہی ہیں، ایک صاحب چیف منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کے پی کے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کانفیڈنس میں لیا جائے۔ کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت؟ ایک جمہوری نظام ہے، آئین کہتا ہے کہ جمہوری نظام میں پارلیمنٹ حکومت سلیکٹ کرے گی، ایک جو پارٹی اپنی اکثریت دکھائے گی اس کو حکومت کی بنانے کی دعوت دی جائے گی، اور وہ بناتی ہے، تو یہ پارلیمنٹ کی ساز کردہ حکومت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا فیصلہ ہے تو پارلیمنٹ تو اعتماد میں لی جا چکی ہے۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ دوبارہ اعتماد میں لیا جائے پارلیمنٹ کے اندر تو دوبارہ پارلیمنٹ سے اعتماد لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سیاسی پارٹیوں کو اعتماد میں لینے کا جو شوشہ ہے یہ بالکل غیر آئینی ہے اور غلط ہے۔ اس طرح تو کوئی آپریشن نہیں ہو سکے گا، کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا ہے کہ آپریشن جو ہے دراصل عدم استحکام ہے، یعنی لیکن یہ کس استحکام نہ ہونا۔ یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ کوئی میری دوست، میرے تو خیال میں پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت نظم استحکام کی، نظم استحکام، ڈسپلن، جو ہم قائد اعظم کی نصیحت تھی اور اس کو ہم گلے سے اتار چکے ہیں۔ ہمیں نظم استحکام کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور مولانا کو بھی چاہیے کہ نظم استحکام رکھیں۔ وہ حجم استحکام والے ہیں تو ان کے پاس حجم استحکام تو ہے، لیکن ان کو نظم استحکام کی طرف قوم کی رہنمائی کرنی چاہیے اور آپریشن عدم استحکام کا ساتھ دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ پارلیمنٹ کی بنائی ہوئی حکومت کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایپیکس کمیٹی کو اعتماد میں لیا گیا ہے، ایپیکس کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے۔ ایک اور بیان یہ آیا ہے جی کہ ہم تب فیصلہ کریں گے اس کی سپورٹ کرنے کا جب آپریشنل پلان ہمیں بتایا جائے گا۔ یہ بتائیں کہ یہ آپریشنل پلان تو سیکریٹ ہوتا ہے، وہ تو ہمیشہ سیکریٹ ہوتا ہے، وہ تو صرف وزیر دفاع، وزیر اعظم اور ان کو بتایا جائے گا، آرمی موقع کا کمانڈر ہوگا جو اب اس کو نشر کر دیا تو دشمن کو پتہ لگ جائے گا، جی، جو آپ کی جن کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، چلیں ان کو آپ کہیں کہ گمراہ لوگ جو ہیں یا دہشت گرد ہیں، دہشت گرد تو ہیں، وہ روز ہمارے سپاہی، ہمارے آفیسرز، ہمارے مسلح افواج، پولیس اور نیم مسلح افواج جو ہیں، نیم فوجی دستے، ان کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، جی جی جی، کل بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو اب یہ اس قسم کی باتیں کر کے اس آپریشن کو اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی مشکلات کا شکار کر دینے والی بات ہے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، ماشاءاللہ آپ خود کمانڈر بھی رہے ہیں، کہ وہ ڈسٹربڈ ایریاز میں بھی آپ نے دور دیکھا ہوا ہے، ڈپلائمنٹ رہی آپ کی۔ مثال کے طور پہ ملک کا ایک حصہ ہے، مطلب
آپ لے لیں کہ پشاور ہے آگے جا کے فرنٹیئر سرحد لگ جاتی ہے مغربی ہماری، جی ہاں، وہاں پر کوئی حملہ آور ہو جاتے ہیں، چلیں میں کہتا ہوں یہ نہیں ہم کہتے کسی ملک کی فوج ہو جاتی ہے یا دہشت گرد ہو جاتے ہیں، کیا اس وقت جو موقع کا کمانڈر ہے کیا وہ اس وقت کوئی پارلیمنٹ کا اجلاس بلائے گا اور 10 دن اس پہ بحث کرے گا؟ اتنے میں وہ حملہ آور ہمیں تخت و تاراج کر چکا ہوگا، اس کے پاس وہ ایک لا آتھرائزیشن تو موجود ہے، موقع پہ موجود ہے۔ اگر فوج کے وجود پہ کوئی حملہ کر رہا ہے یا فوجی پوسٹوں پہ چیک پوسٹوں پر، تو وہ تو قانونی حق اور آئینی جو کور ہے وہ ان کے پاس ہے، یعنی ایپیکس کمیٹی نہ بھی فیصلہ کرے وہ بالکل پھر بھی وہ کر سکتے ہیں، وہ ان کا سدباب کر سکتے ہیں۔ لیکن آپریشن جو اس لیول پہ بات ہو رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس خفیہ اطلاعات ہیں اس کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا، یہ تصدیق کی جائے گی کہ لوگ کہاں پر ہیں، اور جو دشمن یا دہشت گرد وہاں پہ موجود ہیں ان کا کلا کما کیا جانا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیے پاکستان ایک ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں ساتھ ہی ہمارے افغانستان ہے، دوسری طرف بھارت ہے، اور اس علاقے میں افغانستان میں 20 سالہ جنگ، 10 سالہ جنگ روس کے خلاف، پھر 10 سالہ جنگ امریکہ کے خلاف، اور وہاں سے امریکہ کا پسپا ہونا اور اپنا سامان اٹھا کر بستر بوریا جسے کہتے ہیں اور وہاں سے فرار ہو جانا، اور اس صورت میں فرار ہونا کہ ان کے ساتھ مدد کرنے والے افغانی تھے وہ جہازوں کے ساتھ کیڑیوں کی طرح لٹکے بیچارے، اور ان میں کئی بیچارے مارے بھی گئے۔ تو سپر پاورز جو اس وقت تھیں، روس پاور سپر پاور تھی، امریکہ سپر پاور تھی، ان کا فوکس افغانستان پہ تھا، یہ آپس میں لڑے، ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے کارروائیاں کی۔ اب بھی افغانستان پر سپر پاورز کا فوکس ہے، اور اس تناظر میں جو آج کا موجودہ تناظر ہے، اس منظرنامے کے اندر چین ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور ہے، ٹھیک ہے، معاشی سپر پاور تو وہ بن چکی ہے، اور ہمیشہ تاریخ میں یہ اصول رہا ہے کہ جس قوم کے پاس، جس ملک کے پاس معاشی طاقت ہوتی ہے وہی عسکری طاقت بھی بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چین کا بھی فوکس اس ایریے پر ہے، کیونکہ اس کا سی پیک جو ہے وہ اس ایریے سے گزارنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر کام جاری ہے۔ تو اس لیے وہاں پر جو بھارت نے وہاں پر لمبے عرصے کے لیے اپنے دہشت گرد بھیجے، اپنے جاسوس بھیجے جنہوں نے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کیں، اور ان میں کلبھوشن نیٹ ورک بھی شامل تھا جو بلوچستان اور افغانستان دونوں کے علاقوں سے اور ایران سے پکڑ لیا پاکستان نے، تو وہ پاکستان کے اندر وہ کارروائیاں کر رہے تھے دہشت گردی کی اور قتل و غارت کی اور جاسوسی کی، تو وہ پکڑا گیا، وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، وہ قیدی ہے، ٹھیک ہے، وہ قیدی ہے۔ تو یہ ثبوت ہے کہ بھارت بھی شورش اندازی یہاں پر شورش ترازی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر جو پاکستان کا علاقہ ہے اس میں دہشت گردی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ روزانہ ہمیں خبریں آتی ہیں اپنے جوانوں کے شہید ہونے کی، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جو جوان ہمارے شہید ہوتے ہیں یہ سافٹ وہیکلز میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے جہاں سے یہ زیادہ کمفرٹیبلی آپریٹ کرتے ہیں، جو فوج کے خلاف اور سیکیورٹی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے خلاف، پولیس ہے، فوج ہے، ایف سی ہے، رینجرز ہیں، ان کے خلاف جو حملے ہو رہے ہیں، اور ان حملوں کا اگر تجزیہ کیا جائے تو وہ تو زیادہ ہماری افغان سرحد کے ساتھ ہوئے ہیں، جس میں بلوچستان بھی اور کے بی کے بلوچستان کی سرحد کے ساتھ بھی ہوئے ہیں۔ بلوچستان کی بھی سرحد جو ہے اس میں آدھی سرحد بلوچستان کی افغانستان سے ملتی ہے، اور پھر ایران سے ملتی ہے، پھر کچھ جاگے کچھ حصہ افغانستان سے ایران سے ملتا ہے۔ لیکن یہ جو حملے ہو رہے ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ زیادہ تر وزیرستان کے علاقے میں ہیں، اور پھر گوادر کے ایریے کے اندر ہیں۔ گوادر کی ایک انتہائی بڑی تصویراتی اہمیت ہے، ٹھیک ہے، اور اس اہمیت کی وجہ سے وہاں گوادر میں بھی جو ہمارے دشمن ہیں ان کے ایجنٹ موجود ہیں، اور وہ وقتاً فوقتاً حملے کرتے رہتے ہیں، اور ان حملوں میں بھی وہ نسلی تعصب کو ابھارا جاتا ہے، جی ہاں، اس کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے پنجابی مزدوروں پر حملے ہوئے۔ تو اس کے خلاف حکومت نے کوئی بڑے اقدامات نہیں کیے، مثلاً کیا اقدامات؟ میں کہتا ہوں ایک اقدام یہ ہونا چاہیے
وزیر اعلیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں تو ہر ایک کے پاس ہتھیار ہے. ٹھیک ہے, بلوچستان والے. جی ہاں, نہیں یہ ابھی کے پی والے بلوچستان میں بھی بہت زیادہ ہتھیار بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ تو وہاں تعینات بھی رہے ہیں. پھر آپ وہ لوگ جو وہاں پہ جا کے کام کر رہے ہیں ان کو آپ لائسنس کیوں نہیں دیتے؟ ان کو بھی لائسنس دے دیں کلاشنکوف کا, تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکیں. ٹھیک ہے. ہمارا عجیب ملک ہے جہاں پر ایک سیاست دان کے 70 گارڈز کو کلاشنکوف کا لائسنس مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن افواج پاکستان میں 30 سال سے زائد نوکری کرنے والے کرنل یا بریگیڈیئر کو ہم ایک ہتھیار کا لائسنس بھی نہیں دیتے. لیکن میرا خیال وہ ایک ہتھیار رکھنے کی اس کو اجازت تو ہے. سروس کے دوران اس کو سروس کے دوران ہوتی ہے اجازت ہے. سروس کے بعد جی ہاں, سروس کے بعد اس کو ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ہتھیار کے لیے لائسنس لے اپنا. ٹھیک ہے, کم از کم فری لائسنس لے. صحیح. تو ہم لائسنس دینے میں بڑے کنجوس ہیں. تو یہ جو مزدور ہمارے جاتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں ان کی سیکیورٹی اس لیے کمزور ہے کہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. وہ سو رہے ہوتے ہیں. اگر وہ عام ہوں تو شاید پھر دشمن بالکل کیوں نہ ان کو ہتھیار دیے جائیں تاکہ وہ مدافعت تو کر سکیں. ٹھیک ہے. تو حملوں کا امکانات بھی کم ہو جائیں گے. جی ہاں, ظاہر ہے. تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو واقعات دہشت گردی کے ہو رہے ہیں کن علاقوں میں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جہاں سب سے زیادہ ہو رہے ہیں وہاں سے آپریشن ہونا چاہیے, وہاں پر آپریشن ہونا چاہیے, کیونکہ وہاں دہشت گردوں کا عمل دخل ہے. وہاں وہ بارودی سرنگیں لگا رہے ہیں, ریموٹ ایکسپلوژن کر رہے ہیں دور سے بیٹھ کے, اور ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. اور وہ ہماری آپ کہہ لیں کہ ہماری معاشی کمزوری جو ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے سپاہیوں کو, ہر سپاہی کو ہم بلیٹ پروف گاڑی نہیں دے سکتے. اگر ہم کچھ دے بھی دیں تو وہ انتہائی اہم جگہوں پر دی جائیں گی. ٹھیک ہے. لیکن ہر ایک جگہ تو ہم نہیں دے سکتے. اس لیے آسان ہے, اور خاص طور پہ ان کے دشمن کی طرف سے میں بھارت کا کہہ رہا ہوں, وہ دشمنی کا تو ان کے علل اعلان وزیر اعظم جو ہیں وہ کہتے ہیں. ہاں جی, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, ٹھیک ہے, بہت اچھا کیا. اور اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ہاتھ میں کٹورا ہے, اور ان کے اس طرح کے تنزیہ بیانات وہ بین الاقوامی سطح پر آتے ہیں, اور وہ پاکستان کو کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں نے آپ سے 2 سوال یہ کرنے ہیں. ایک تو یہی ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا ہمارے جو معاشی مسائل ہیں وہ بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں؟ یعنی دہشت گردی سے بھی ہمیں کوئی معاشی کمزوری آئی ہے کوئی؟ دہشت گردی کے لیے کل میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے قلم آزمائی کی ہے دہشت گردی کے معاملے پر, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی شارٹ اینڈ شارپ آپریشن ہونا چاہیے. شارٹ اینڈ شارپ صاحب, ہاں, اچھا, چیمہ صاحب ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ نہیں پڑھا کہ شارٹ اینڈ شارپ آپریشن ریگولر وار میں ہوتے ہیں. اچھا, جو ماؤ کی, انہوں نے کسی سے سنا ہوگا, انہوں نے ماؤ کی ملٹری رائٹنگز نہیں پڑھی, نہ ہی کلوزوٹس کو پڑھا ہے میرا خیال ہے, نہ ہی جومنی کو پڑھا ہے, نہ ہی جولین پیجٹ کو پڑھا ہے, نہ ہی اس نے کوئی گوریلا وار پہ جو مشہور کتابیں ہیں وہ پڑھی ہیں. اچھا, ان کے ہاتھ میں یہ محاورہ لگ گیا ہوگا. جی ہاں, لگ گیا ہوگا. شارٹ اینڈ شارپ آپریشن ہوا. یہ ہے پروٹریکٹڈ وار کی تھیوری پڑھی جائے موضع تنگ کی. ٹھیک ہے. جو کہتے ہیں لمبی کھچی طویل جنگ. ہاں, تو طویل جنگ لڑتے ہیں وہ جو حکومتوں کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں, لائک جیسے گوریلا اسٹرائک. 20 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے آئرلینڈ کی بات کی تھی. ہاں, وہ بھی آئرلینڈ کی تحریک آزادی 1100 سال پرانے ہیں. جو لاسٹ ان کا فیز تھا جنگ کا وہ 66 سے 96 تک تھا, معاہدہ ہو گیا, امن ہو گیا. لیکن جو تحریک ہے وہ ابھی بھی موجود ہے, وہ انگلینڈ سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک پروٹریکٹڈ وار ہے جو آپ کے خلاف شروع ہے, اور اس میں دشمن نظر نہیں آتا. دہشت گرد جو ہے وہ نظر نہیں آتا. یہ جنگ لڑنے والے سپاہیوں کے اعصاب پر بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے, کیونکہ ریگولر جنگ میں تو دشمن تو آپ کو نظر آ رہا ہے. بالکل آپ کے سامنے ٹارگیٹس ہیں, یہ تو آپ کے اندر کہیں چھپا ہوا ہے, کر سکتے ہیں. یہاں تو دشمن جو ہے وہ عوام میں پھیلا ہوا ہے, عوام میں چھپا ہوا ہے, وہ نمودار ہوتا ہے. تو وہ یار برآمد والی بات ہے جو مولانا رومی کی غزل بھی ہے کہ وہ کام کرتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے, آپ کے ہجوم میں گم جاتا ہے. تو اس سے جوانوں کے اعصاب پہ بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے. یہ جنگ جو لڑنی ہے اس کے لیے بہت زیادہ سیکریسی کی ضرورت ہے. ٹارگیٹ سلیکٹ کرنے ہوں گے, ان پر سٹرائک کرنا ہوگا, اور پھر ان کے لیے یہ کارروائیاں اس قدر مہنگی بنا دینی ہوں گی کہ وہ ان سے باز آ جائیں
اور ہتھیار ڈالنے کا سوچیں، جیسے کہ آئرلینڈ میں ہوا، جیسے کہ بہت سی اور جگہوں پر ہوا۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہ جو آپریشن ہوئے تھے سوات کا بھی، چلیں سوات میں بھی تو آپ دیکھیں نا پورا ان کی رٹ ہماری چیلنج ہو گئی تھی، پھر ہوا ضرب عضب وغیرہ بھی، رد الفساد، یہ تو کافی حد تک یہاں سے بھگا دیے گئے تھے، ہائیڈ آؤٹس اڑا دی گئی تھی، لیکن پھر یہ دوبارہ آ گئے ہمارے یہاں پہ۔ جی ہاں، دوبارہ آ گئے۔ اس کا کچھ لوگ تو ایک پولیٹیشین پہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے وہ تو خود ان کی ویڈیوز موجود ہیں۔ اچھا، وہ پولیٹیشین کی اعتراف کر رہے ہیں، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم لائے ہیں ان کو، یہ ہم نے ان کو ری سیٹل کا لفظ بولا غالباً، ری سیٹل کرنے کا۔ یہ لیکن وہ ری سیٹل کی میری بات لاجک یہ ہے کہ آپ لے کر آئے تھے ری سیٹل کرنے کے لیے، کیا ان سے ہتھیار رکھوایا آپ نے؟ نہیں، میرا خیال تو نہیں۔ ہتھیار رکھوائے بغیر کون سی ری سیٹلمنٹ ہوتی ہے؟ وہ تو دنیا میں کہیں آپ نے ری سیٹلمنٹ کرنی ہے، ان کو ڈسارم کرنا ہوگا، پھر ان کو تھوڑی بہت تربیت دینی ہوگی کہ وہ آپ کے قانون کو سمجھیں اور اس معاشرے کے شہری بن کے رہیں، لیکن پرامن شہری بن کے رہیں، پرامن۔ وہ ان کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ خطرناک ہتھیار ہیں۔ ان کے پاس 14.5 مشین گن ہے جس کا لائسنس پاکستان میں کسی کو نہیں مل سکتا۔ ان کے پاس راکٹ لانچرز ہیں، ان کے پاس اینٹی ٹینک مائنز ہیں، ان کے پاس 75 یعنی ایک نیم فوجی دستے جتنی ان کے پاس فوج والے ہتھیار ہیں۔ فوج والے ہتھیاروں کا لائسنس تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، پھر چلیں آپ ان کو لائسنس دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس کس کے پاس کون کون سا ہتھیار ہے، اور پولیس کے کہنے پہ وہ ہتھیار پروڈیوس ہونے چاہیے۔ تو یہ جو عمران خان نے کہا تھا وہ کتنے کو لوگ تھے اندازاً جو ری سیٹل؟ جی ہاں، ہمارے سیاستدان عمران خان نے تو کیا، لیکن باقی بھی تو مذاکرات کرنے پہ مصر تھے نا، جو کہتے تھے کسی صورت فوجی آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ مغالطہ تھا کہ وہ لوگ صحیح شجاعت صاحب کے ارشادات ہوتے تھے، ان کے فرمودات جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، کسی صورت آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ کون کہہ رہے تھے، کن کے؟ اور جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے 2013 میں، جب ہیلی کاپٹر بھیجے گئے تھے 2014 میں، اور پھر جو ڈائیلاگز بولے گئے تھے کہ یہ تو اپنے ہی لوگ لگتے ہیں، اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ آپ کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں شروع کر دیں، بندے بچے مار دیے 2007 میں۔ اب بھی ہمیں مغالطہ ہے کہ وہ لوگ قابل اصلاح ہیں اور ہمارے دوست ہیں، ہمارے ہمدرد ہیں۔ اب تو ہمارے سیاستدانوں کو کچھ تو پڑھنا چاہیے، اور کچھ نہیں تو اس کے بابری پڑھ لیں، اس نے کیسے سیٹل کیا تھا یہاں پر لوگوں کو، بابر نے یا مغلوں نے، انگریزوں نے کیسے سیٹل کیا تھا، انگریزوں نے کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کیا تھا۔ رڈیارڈ کپلنگ کو ہی پڑھ لیں، رڈیارڈ کپلنگ کو پڑھ، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بچوں والی باتیں ہمارے معتبر سیاستدانوں کو نہیں کرنی چاہیے۔ باتیں جو ہیں وہ ذمہ دارانہ ہونی چاہیے اور وہ معتبرانہ ہونی چاہیے، آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے والی باتیں اور اس قسم کا اگر فیصلہ کیا ہے حکومت نے اور فوج اگر اس قسم کا آپریشن کرتی ہے تو اس کی ہمیں ویلکم کرنا چاہیے۔ دشمن کے نفسیاتی وار کو سپورٹ کرنا میرے خیال میں غلط بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ نے نفسیات کی بات کی تو میرا خیال ہے بات تو آپ نے صحیح کیا کہ ہم نفسیاتی مقابلہ کرتے، مجھے تو لگتا ہے ہمارے کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو ہمیں نفسیاتی مریض بنائے جا رہے ہیں، بلکہ الٹا بڑی وہ تو ہمیں کہتے ہیں جی یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ جو کرمنلز ہیں، کلرز آف ہیومینٹی ہیں، ان کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں۔ یہ افسوسناک بات ہے، اور ہمارے ملک کے استحکام کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام سیاستدان جو ہیں وہ ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ ایسے موقعوں کے اوپر اس قسم کی باتیں میرا نہیں خیال کسی قومی سیاستدان کو زیب دیتی ہیں۔ اپنے اقتدار کے لیے یا اپنی سستی شہرت کے لیے اور اس قسم کی باتیں کرنا، اس میں تعصب کو ہوا دینا، اس میں لسانیت کو ہوا دینا، نفرتوں کو ابھارنا تاکہ آپ کا سیاسی وجود قائم رہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کو اس کے اوپر اور قانون سازی کرنی چاہیے اور اس قسم کی باتوں کے اوپر تادیبی کارروائی ہونی چاہیے۔